أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين ثم ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. सूरत الغاشیہ सूरत الغاشیہ مکی صورت ہے. ٹوٹل 26 آیات ہیں, چھوٹی چھوٹی آیات ہیں, بٹ اٹ از آلسو ویری ویری امیزنگ سورہ. مصحف کی ترتیب میں سورت الغاشیہ سورت الاعلیٰ کے بالکل بعد میں ہے. اس سورت کا سورت الاعلیٰ سے بہت گہرا ربط اور تعلق ہے. اگر سورت الاعلیٰ سے اس کا تعلق اچھی طرح سے سمجھ لیں تو اس سورت کا آغاز زیادہ بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے. لیٹس بگن باذن اللہ تعالی. سورۃ الاعلیٰ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی پرفیکشن سے ہوا تھا. سبح اسم ربک الاعلیٰ, تسبیح کریں اپنے رب کے اسم کی, یعنی لوگوں تک پہنچائیں آپ کے رب کا ہر اسم پرفیکٹ ہے, فلالیس ہے, ہر عیب نقص اور کمی سے پاک ہے. آپ کے رب کا ہر اسم الاعلیٰ ہے, بلند ترین, خوبی کی کمال پہ. سورۃ الغاشیہ کا آغاز ہوا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ, قیامت کے ذکر سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت عدل سے. سورۃ الاعلیٰ ہر اسم کو فلالیس بتا رہی ہے, اور سورۃ الغاشیہ اس کی صفت عدل کے باکمال ہونے کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے. سورۃ الاعلیٰ کے درمیان سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ, آپ لوگوں تک دین پہنچاتے رہیں, یہ عمل جاری رکھیں. اس نفع بخش ذکر سے بعض لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور بعض اس سے اجتناب کریں گے اور دنیا کو اہمیت دیں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور کچھ آیات کے بعد اجتناب کی وجہ بھی بتا دی. وہ کیا ہے؟ آثار حیات دنیا, دنیا کی زندگی کو اہمیت دینا. اب ان کا انجام کیا ہے, اس کا ذکر سورۃ الغاشیہ کے آغاز میں. وجوہ یومئذ خاشیہ, چہرے ہوں گے اس دن جن پہ خشیت اور خوف ہوگا. کیونکہ دنیا میں رہتے آخرت کے لیے انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی. اس کے برعکس سورۃ الاعلیٰ میں ذکر ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں ذکر سے, تذکیر سے فائدہ اٹھائیں. ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, وہ لوگ جن میں خشیت ہو, خوف ہو, وہ اس ذکر سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ کا خوف, قیامت میں اپنے رب کے سامنے نامہ اعمال لے کر حاضر ہونے کا خوف, جنہیں خوف ہو کہ میں دنیا کے چھوٹے چھوٹے نفع کی خاطر آخرت کا بڑا نقصان نہیں کر سکتا. I need to change. اب چینج کیسے ہونا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات کے بعد بتا دیا. قد افلح من تزکا, یہ بات طے شدہ ہے, ثابت شدہ ہے, وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا, خود کو بدلا, خود کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اور اس کے آگے جھکا. سورۃ الغاشیہ ایسی لوگوں کی خبر دے رہی ہے کہ قیامت میں ان کی فلاح, ان کی کامیابی کس قدر خوبصورت ہوگی. وجوہ یومئذ ناعمہ, چہرے ہوں گے اس دن مسرور اور خوش. آپ دیکھیں سورۃ الاعلیٰ دنیا کا حال بتا رہی ہے اور سورۃ الغاشیہ خبر دے رہی ہے کہ آخرت میں انجام کیا ہوگا. سورۃ الاعلیٰ ظاہر کرتی ہے کہ انسان کے پاس اس دنیا میں اختیار ہے, چوائس ہے. سورۃ الغاشیہ خبر دے رہی ہے کہ انسان کو آخرت میں وہی ملے گا جیسا اس نے اس دنیا میں چوز کیا تھا. اہل حق اور اہل باطل کی دنیا میں ایفرٹس مختلف ہیں, آخرت میں نتیجہ بھی یقیناً مختلف ہی ہوگا. اسے کہتے ہیں ترغیب و ترہیب, یعنی بھلائی کی طرف رغبت دلانا, شوق بڑھانا, اور برائی کا انجام دکھا کر خوف دلانا کہ یہ ہے اہل جہنم کا حال اور یہ ہے اہل جنت کا حال. Now the choice is yours. ایک اور بات اس صورت کے آغاز میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیک و بد لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے انسان یا نفس کا نہیں, وجوہ کا لفظ استعمال کیا. وجوہ کا لفظ وجہ سے ہے, چہرے. چہرہ ایک تو ظاہری معنی میں استعمال ہوتا ہے, دوسرا استعارتاً بھی التفات کے لیے چہرے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. like that is your choice, اس یہ شو کرنے کے لیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا,
اپنے چہرے کو اس دین کے لیے خاص کر لے، یعنی اس دین کو اختیار کیے رکھے پورے ثبات کے ساتھ، اپنا اپنا التفات، اپنا رجحان اسی دین کی طرف رکھے۔ سو چہرہ اختیار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ سو وجوہ یومئذ خاشیہ، یعنی چہرے جنہوں نے برائی کی طرف التفات کیے رکھا، جنہوں نے دنیا پرستی کو اختیار کیا۔ یوم الغاشیہ میں وہی چہرے ذلت میں اور خوف میں ہوں۔ اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ، چہرے جنہوں نے تزکیہ نفس اختیار کیا، دنیا میں رہتے بھلے کام کیے، آخرت کو پرائورٹائز کیا، وہی چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ مسرور اور خوش۔ سو یہ تو انٹروڈکشن ہو گیا۔ اب پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ کا آغاز فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ نے الغاشیہ کی خبر سنی؟ سو هل اتاک، کیا آپ نے سنا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم جیسے آپس میں بات کرتے ہوئے کوئی بات کرنے سے پہلے کہیں کہ یار تمہیں پتہ ہے، تو یہ بات کرنے کا سٹائل ہے، اس سے سننے والے کا ذہن اشتیاق میں آ جاتا ہے اور اسے وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اہم خبر ہے جو مجھے دی جا رہی ہے۔ علم البلاغہ میں اسے تشویق کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ هل اتاک حدیث الجنود، جیسے هل اتاک حدیث موسیٰ، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم۔ سو اس طرح کے اسلوب کلام سے سننے والے کا ذہن اشتیاق میں آ جاتا ہے، اس کا شوق بڑھتا ہے بات کو سننے کے لیے۔ ایک اور بات غور طلب ہے کہ آپ کسے کہا جا رہا ہے، یعنی حل عطا کا میں جو کہا ہے اس کا معنی ہوتا ہے یو، آپ، تم بھی کہہ سکتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ دیکھیے قرآن کا اول مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے ذریعے کل ناس، تمام انسان، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم مشرک ہو۔ سو کا یعنی یو، سب سے خطاب ہے، سوائے ان مقامات کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، جیسے کہ انکا لعلی خلق عظیم، یعنی آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر ہیں۔ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمیں اپنے اخلاق کو بھی ثابت کرنے ہیں۔ اسی طرح سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام اتاریں گے۔ یہاں بھی یو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ کلام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا رسول آپ پہنچا دیں جو بھی آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا۔ سو نازل صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوا۔ سو نتیجہ یہ نکلا کہ جب اسپیسیفکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو یو کا معنی یعنی کا معنی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہوگا، ورنہ قرآن کا مخاطب کل ناس اور کل انسانیت ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل اتاک حدیث، حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں شیء جدید علی الناس، لوگوں کے لیے نئی خبر جسے وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ حادثہ بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے، کوئی نیا واقعہ۔ دیکھیں سورۃ الاعلیٰ سے کیسا زبردست ربط بنتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، حقیقت یہ ہے کہ وہ یعنی صرف اللہ ہے جو جانتا ہے عالم ظاہر بھی اور عالم مخفی بھی۔ سورۃ الغاشیہ عالم مخفی میں تھی، لوح محفوظ میں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناواقف تھے۔ یہ صورت عالم مخفی سے، جہاں صرف اللہ تعالیٰ اسے جانتا تھا، عالم ظاہر میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث، نئی بات، نئی خبر کا نام دیا۔ تو حل اتاک حدیث الغاشیہ، الغاشیہ کیا؟ الغاشیہ آخرت کے ناموں میں سے، آخرت کے کئی نام قرآن میں موجود ہیں، جیسے الحاقہ، القاریہ، الطامہ، یوم الخلود، ہمیشہ انٹر ہونے کا دن، یوم العسیر، مشکل ترین دن، یوم الفصل، حق اور باطل کے علیحدہ ہو جانے کا دن، اسی طرح یوم التغابن۔ یوم القیامہ بھی قیامت کا ایک نام ہے جو قرآن میں موجود ہے، بس یہ مشہور زیادہ ہے۔ ہر نام اپنے مقام پر اپنے لفظی معنی کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی خاص مقصد ضرور رکھتا ہے۔ الغاشیہ کا معنی کیا ہے؟ الغاشیہ کہتے ہیں کل ما یغطی الشیء، ہر وہ شے جو کسی کو ڈھانپ لے۔ ابن فارس اس لفظ کے بارے میں لکھتے ہیں اپنی ڈکشنری میں تغطیۃ الشیء بالشیء، یعنی ایک شے کا دوسری شے کو کور کر لینا، اس پہ چھا جانا۔ بعض کے نزدیک الغاشیہ قیامت کا نام ہے اور اس کا معنی ہے اہل نار پر آگ کا چھا جانا۔
ظالمین پر عذاب کا چھا جانا. لیکن امام راغب الاصفہانی نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ الغاشیہ فی الاصل محمودہ، غاشیہ کا لفظ اصل میں عربی میں پازیٹیو سینس میں استعمال ہوتا ہے. امام راغب کی بھی اصل میں بہت ہی مشہور ڈکشنری ہے عربی الفاظ کی. اگر آپ غور کریں تو قرآن نے اس لفظ کو مثبت اور منفی یعنی کہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سینسز میں استعمال کیا اس لفظ کو الغاشیہ کو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، نیگیٹو سینسز کی اگزامپل دیتی ہوں، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر کور ہے، وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں پر آگ چھا رہی ہو. فرعون اور آل فرعون پہ پانی جب عذاب کی صورت میں چھا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں ایسے فرمایا فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم. اب پازیٹیو سینس میں بھی دیکھتے ہیں، کئی بار یہ لفظ قرآن میں پازیٹیو سینس میں آیا، جیسے کہ وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَىٰ، رات کے چھا جانے کی قسم ہے، رات چھا جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں سدرۃ المنتہا کے قریب قیام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کیا ہے اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ. پھر قرآن میں دن رات کے نظام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، یعنی رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے یا پھر دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر الغاشیہ صرف عذاب کے چھا جانے کا معنی نہیں رکھتا، بلکہ آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یوم الغاشیہ آیا اور کسی پہ خوف اور ذلت بن کر چھا گیا، وجوہ یومئذ خاشیہ، اور کسی پہ خوشی اور مسرت بن کر چھا گیا، پھر اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھنا پڑے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ وجوہ یومئذ ناعمہ. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے دنیا میں کیے گئے اعمال پہ. سیکنڈ آیت سے اہل نار کا بیان شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشیۃ، چہرے ہوں گے اس دن خشیت میں. خشیت کا معنی لکھا ہوتا ہے خوف، لیکن یہ خوف اصل میں ذلول ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کسی کے سامنے بے بس ہو جانا، ساری اکڑ ختم ہو جانا، ہیوملٹی، ماڈسٹی، لیک آف پرائڈ کی وجہ سے خوف ہونا، یہ خشیت ہے. نماز میں بھی کہا جاتا ہے خشوع ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، خود کو بے بس محسوس کرنا، ساری میں یا کبر کہہ لیں ختم کر دینا. خشوع اہل ایمان کی دنیاوی خاصیت ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا خشوع رکھتے ہیں اپنے دل میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے استعمال کے لحاظ سے خشوع کا لفظ جب دنیا میں استعمال ہو مومن کی مدح ہے، تعریف ہے، اور جب آخرت میں کسی کے لیے استعمال ہو تو خوف اور ذلت کی نشانی ہے. یہاں یوم الغاشیہ کے لحاظ سے اہل نار کی طرف اشارہ ہے. اس دن ان کے چہرے خوف میں اور ذلت میں ہوں گے کیونکہ انہیں ہلاکت نظر آ رہی ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبۃ. عاملہ کا لفظ عمل سے ہے اور ناصبہ کا لفظ نصب ہو جانے سے، گڑا ہونا. عاملہ عمل کرنا یعنی ہارڈ ورک کرنا، پر مشقت ہونا، اور ناصبہ لگاتار عمل کر کر کے ایگزاسٹ ہو چکے ہونا، تھک چکے ہونا. ان چہروں کے یعنی ان لوگوں کے مشقت میں ہونے اور تھکے ہونے کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں، ایک تو دنیاوی معنی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں یہ لوگ خود کو تھکایا کرتے تھے، ان کا سارا کام، ان کا سارا ہارڈ ورک معصیت اور نافرمانی کی دوڑ بھاگ تھی. یہ تو دنیاوی معنی ہو گیا، یعنی وجوہ یومئذ خاشیۃ، چہرے ہوں گے اس دن خوف اور ذلت میں. عاملۃ ناصبۃ، جب تک یہی چہرے دنیا میں تھے یہ نافرمانی اور ڈس اوبیڈینس میں سرگرم عمل رہتے تھے. ایک دوسرا معنی بھی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وجوہ یومئذ خاشیہ، چہرے ہوں گے جو اس دن، یعنی جب اس دن یہ خوف میں ہوں گے، اس دن خشیت میں ہوں گے. اس جملے میں یوم ازن کا لفظ ہے، یہ مقدم ہے. جب تک یہ چہرے دنیا میں تھے تب ان پہ خشیت نہیں تھی، اس دن یہ خوف میں ہوں گے. اسی طرح عاملۃ ناصبۃ بھی، اس دن یہ چہرے عمل میں ہوں گے اور تھکے ہوں گے محنت کر کر کے. آخرت میں ایسا کیا عمل، کیا محنت ہوگی ان لوگوں کے لیے؟ تو دیکھیں ہمارے لیے جہنم کا خیال ایسی ہے کہ انسان ہے، اس کے ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اعوذ باللہ من ذالک. لیکن اصل میں it's worse than that، اس سے بھی بری حالت ہے. اس کی جھلک قرآن میں بعض جگہ پر موجود ہے.
اہل نار کو جہنم میں کئی طرح کی مشقت بھی کرنی پڑے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اہل جہنم آگ اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی کے درمیان دوڑتے پھریں گے۔ ایسے ہی سورۃ المدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأرہقہ صعودا، میں جلد اس شخص کو آگ کی گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ جہنم کی سزاؤں کی زیادہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کی احادیث میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے آگے پیچھے چیتھڑے لٹک رہے تھے، اور وہ اونٹ اور بھیڑ بکریوں کی طرح یہاں وہاں کانٹے دار جہنمی درخت زقوم وغیرہ کھا رہے تھے۔ سو میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام کا جواب یہ تھا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اب اچھا کھانے اور اچھا پہننے کے لیے ایسے کرتے تھے، تو جہنم میں کن کپڑوں میں ہوں گے؟ چیتڑوں میں، اور ان کی خوراک کیا ہوگی؟ کانٹے دار پودے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ دوسروں کا گوشت کھانے والے، ان کے عیب کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے سامنے تازہ اور خوشبودار کھانا رکھا جاتا مگر وہ اسے چھوڑ کر گندے اور بدبودار گوشت کی طرف لپکتے اور اسے کھاتے۔ پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نیک لائف پارٹنر کو دھوکہ دیتے اور اسے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء خطباء من اہل الدنیا کانوا یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، یہ دنیا میں خطیب ہوا کرتے تھے، لوگوں کا بھلائی کا حکم دیتے اور خود اس پر عمل نہ کرتے۔ یہ صرف چند مثالیں جو سفر معراج سے میں نے پیش کی ہیں، ایسی کئی مثالیں ان احادیث میں موجود ہیں۔ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی سونے چاندی کو آگ پر تپا کر ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پشتیں، ان کی کمریں داغی جائیں گی۔ اسی عربی میں کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل بالکل ویسی ہی جزا۔ عاملۃ ناصبۃ کو دنیا کے معنی میں لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے تھے، اور عاملۃ ناصبۃ کو آخرت کے معنی میں لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے کہ یہ لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کریں گے اور عمل کرتے ہی جائیں گے، خود کو تھکائیں گے عمل کر کے، مگر وہ عمل ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اعمال کی سزا کے عین مطابق ہوگا جو انہیں کرنا ہی پڑے گا۔ آپ دیکھیں یا انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، فرما بردار ہو، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرے، پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ جنت میں اپنی خواہشات پوری کر لے، یا پھر دنیا کی مختصر سی زندگی میں اپنی منمانی کرے، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے، جھوٹ بولے، رشوت لے، دھوکہ دے، سود کھائے، بے حیائی کے کاموں میں حصہ لے، لوگوں پر ظلم کرے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کرے۔ دونوں میں سے کیا آسان ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسلا نارا حامیہ، ان لوگوں کو آگ میں دھکیلا جائے گا، آگ کی طرف پھینکا جائے گا۔ تسلا کا جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے آگ میں پھینکا جانا، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگ کا لفظ علیحدہ سے بھی بیان فرمایا، تسلا نارن، اسے بلاغہ میں کہتے ہیں التحویل، کسی چیز کی ہولناکی کی شدت کو بیان کرنا۔ پھر مزید دیکھیں آگ جو ہے وہ آلریڈی گرم ہی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی گرمائش کی شدت کے اظہار کے لیے حامیہ کا لفظ ایڈ کیا۔ حامیہ یعنی شدید الحرارت، ایسی حرارت جسے دنیا کی آگ سے تو ریزمبل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں اس جملے میں بہت ہی شدت کا اظہار ہے، تسلا کہتے ہی آگ میں ڈالنے کو ہے، پھر نارن کا اضافہ اس آگ کی ہولناکی کو مزید بیان کر ہے، پھر آگ جو ہے وہ گرم ہی ہوتی ہے مگر اس کی گرمائش کی شدت کو حامیہ کا لفظ اور زیادہ شدت اور اضافہ دے رہا ہے۔ حامیہ کا لفظ جو ہے یہ ویسے اسم فاعل ہے عربی میں، یعنی ایسی گرمائش جو کبھی ٹھنڈی نہ ہو، ہر لمحہ جو اس آگ میں گزرے گا شدید حرارت کا ہوگا۔ جب آگ اور گرمائش کا ذکر آتا ہے اسے بجھانے کے لیے انسان پانی کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسقى من عین، انہیں آبشار سے پلایا جائے گا، لیکن وہ آبشار کیا ہے؟ آنیۃ، ایسا پانی جو اپنی شدید حرارت تک پہنچ جاتا ہے۔
اعوذ باللہ من کل احوال النار۔ پھر خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لیس لہم طعام، ان لوگوں کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا وہاں پہ، الا من دری، ایسے سوائے دری جیسے کانٹے دار پودے۔ تو آپ امیجن کریں جن لوگوں کے جن پودوں کے قریب سے گزرنا بھی ناممکن ہوتا ہے، انہیں حلق سے کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ ہی یہ صحت دیں گے نہ ہی بھوک مٹائیں گے۔ تو خوراک کے دو ہی کام ہوتے ہیں، ایک صحت اور دوسرا بھوک ختم کرنا، یہ دونوں ہی فائدے نہیں، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ صرف اور صرف حلق سے گزارنے کی تکلیف۔ سو لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، الا من دری، سوائے دری جیسے کانٹے دار پودے، اور یہ دری کھانے میں صرف تکلیف ہی دے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ صحت دے گا نہ ہی بھوک کی کمی ہوگی۔ سو جیسے آگ میں بہت ہی شدت بیان ہوئی ہے اور پانی میں بہت ہی حدت ہے، اسی طرح ان کے کھانے میں بھی صرف تکلیف ہی تکلیف ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، سو اب برعکس حال آ گیا، بعض چہروں پر خوشی چھا جائے گی اور ہمیشہ وہ خوش ہی رہیں گے، چہرے ہوں گے اس دن ناعمہ، خوش، مسرور۔ نائم کا لفظ جو ہے ابن عاشور رحمہ اللہ کی کتاب کے مطابق، کتاب تفسیر ہے ان کی التحریر والتنویر، اس کے مطابق انہوں نے لکھا کہ نائمہ کا لفظ دو طرح سے بنتا ہے، نعومہ ینعمو۔ نعومہ ینعمو سے جب نائمہ کا لفظ بنتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو دیکھنے میں حسین ہو، تر و تازہ، پر رونق۔ سو چہرے ہوں گے اس دن دیکھنے میں حسین، پر رونق، خوشی کے آثار ہوں گے ان چہروں پر، جہاں باقی لوگوں کے چہروں پر ایکسپریشنز پر مرجھائے ہوں گے، خوف ہوگا، ان کے چہرے کھلکھلا رہے ہوں گے، یہ خوش ہوں گے کیونکہ یوم الغاشیہ ان پر خوشی بن کر چھایا۔ پھر دوسرا طریقہ نائمہ کا لفظ بنانے کا ہے، نائمہ ینعم، اس سے معنی کیا بنے گا؟ ذو نعمہ، یعنی نعمتوں میں، ہر طرف سے نعمتوں میں گھرے ہوئے۔ تو دونوں معنی ملا کر مطلب بنتا ہے کہ یہ چہرے اس دن خود بھی حسین ہوں گے، دیکھنے میں بھی حسین، خوبصورت، تر و تازگی ہوگی، رونق ہوگی ان کے چہروں پہ، اور یہ چہرے ہر طرف نعمتوں میں ہوں گے۔ چہرہ جو ہے وہ انسان کے ایکسپریشنز کو بھی ظاہر کرتا ہے، سو ان کے چہرے پر بھی ایکسپریشنز خوشی کے ہوں گے، اور ان کے ہر طرف بھی خوشیاں ہی خوشیاں، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ تو جس طرف چہرہ ہو انسان کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں خشیت اختیار کی، آج یہ خوف زدہ نہیں، آج تر و تازہ ہے۔ انہوں نے دنیا میں تزکیہ نفس کیا، آخرت کے لیے دوڑ بھاگ کی، آج اسی کا پھل پا رہے ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت ہے لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اپنی کوششیں، اپنی دوڑ بھاگ سے بہت خوش ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ۔ ویسے جملہ بنتا ہے راضیۃ لسعیہا، خوش ہوں گے اپنی سعی کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سعی کا لفظ پہلے مینشن کیا، اسے کہتے ہیں اہتمام ڈالنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی سعی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے چھوٹی چھوٹی دوڑ بھاگ کو بھی اہتمام دیا، سراہا ہے۔ یہ تو ایک آیت کے الفاظ میں سراہا ہے، سوچے کیا خوشی ہوگی اہل ایمان کی، اللہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں، جب وہ دیکھیں گے ان کی دنیا میں کی گئی کوششوں کا مرتبہ اور مقام، ان دنیاوی ایفرٹس کی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپریسیشن، جیسے سورۃ الانسان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے فرمائے گا کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یقیناً یہ جنت اسپیشلی یہ تمہارے لیے جزا ہے، اور تمہاری سعی، تمہاری کوششیں ہمیشہ سے تعریف کے قابل ہیں۔ نیک لوگ اس دن دنیا میں کی گئی اپنی ایفرٹ سے بہت راضی ہوں گے، پھر ان کوششوں کا بدلہ کیا ملے گا؟ فی جنت عالیہ، بلند ترین جنتوں میں ہوں گے۔ تو امیجن کریں کہ آپ ایک خوبصورت لش گرین گارڈن میں ہیں، ہر طرف سبزہ ہے اور پرندوں کی آواز اور خوشبو، ہر شے تسکین دینے والی ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ آپ ایسے لش گرین گارڈن میں ہیں جو کسی اونچے مقام پر ہے، آپ کا ویو ہی بدل جائے گا، دور دور تک رونق اور ہریالی نظر آئے گی۔ ابن عاشور لکھتے ہیں کہ ذکر العالیہ لزیادت الحسن، عالیہ کو یعنی جنت کو بلند کہہ کر، عالیہ یعنی جنت کو بلند کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے سرور، اس کی رونق کو مزید بڑھا دیا۔ اسی حساب سے انسان کے اندر کی تسکین بھی بڑھ جائے گی جب اسے دور دور تک سبزہ، خوبصورتی اور امن ہی نظر آئے گا۔
کہا اہل النار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسلا نارن حامیہ، وہ شدید دہکتی ہوئی آگ میں پھینکے جائیں گے. اور اس کے مقابل کیا ہے کہ اہل جنت اونچی اور بلند جنتوں میں ہوں گے. وہ پست ہوں گے، یہ بلند ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بلند رکھتے تھے. دنیا پرستی اختیار کرتی تھی، یہ لوگ اعلیٰ شے اختیار کرتے تھے، اور وہ کیا تھی؟ ان کے رب کی رضا. آج انہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین جنتوں میں پہنچا دیا. سو آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر، حسین سے حسین، بلند سے بلند مقام پر چلے جائیں، کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے. بعض مرتبہ آپ کے ساتھ کے لوگ ہی آپ کے لیے چیلنجز کا باعث ہوتے ہیں. لیکن ان بلند ترین جنتوں میں اہل ایمان کو کوئی کمی نہیں دیکھنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو کلام تک نہیں سنیں گے. لغو کہتے ہیں الکلام الذی لا فائدہ لہ، ایسا کلام یا کوئی بھی بات یا محفل جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کی شان ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جب یہ دنیا میں ہوتے ہیں بے فضول، بے مقصد اور بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں. یہی لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہوگا کہ دنیا کی لغو باتوں سے ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کا واسطہ ختم ہو جائے گا. ان کی طبیعت کی نفاست تک کا خیال رکھا جائے گا. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لاغیہ نہیں سنے گے، یعنی اسے کہتے ہیں لا تسمعوا فیہا کلمۃ لاغیہ، کوئی فضول بات نہیں سنے گے. لا تسمعوا فیہا نفسا لاغیہ، کوئی فضول انسان سے نہیں ملیں گے. لا تسمعوا فیہا فئۃ لاغیہ، کوئی بری محفل سے واسطہ نہیں پڑے گا. پھر کیا سنیں گے وہاں پر؟ آبشار کی آواز. فیہا عین جاریہ، یعنی اس میں جنت میں عین آبشار ہوگی. اب دیکھیں آبشار کہتے ہی ایسے پانی کو ہے جو بلندی سے گر رہا ہو اور رواں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جاریہ کا معنی دیا، یعنی صفت دی ہے، ہمیشہ جاری رہنے والی آبشار. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پرفضا مقام پر آپ جائیں، کوئی آبشار آپ کو بہت اچھی لگے، کچھ سال بعد جائیں وہ سوکھ چکی ہو تو آپ کو افسوس ہوگا کہ ہاں یہ بند ہی ہوگی. مگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جنت میں ہلکا سا بھی افسوس نہیں ہوگا. جس بھی آبشار کو دیکھیں گے وہ ہمیشہ جاری رہے گی. اس میں ایک باریک نقطہ بھی ہے کہ اہل جنت بھی ہمیشہ جنت میں ہوں گے. جب بھی کسی آبشار کو دیکھیں گے وہ جاری ہی پائیں گے اسے. اور عین کا لفظ ہے، یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ علی الکثرہ ہے، یعنی بہت سی آبشار ہوں گی جو ہمیشہ جاری رہیں گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، اس میں کاؤچز یعنی صوفے ہوں گے، مرفوع ایلیویٹڈ، اونچے. اب دیکھیں یہاں جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی جنت عالیہ، اونچی جنت. اور اب یہاں اہل جنت کے لیے اونچے اونچے کاؤچز، صوفے، یعنی ان اونچی جنتوں میں سب سے زیادہ اونچے اور پرومیننٹ بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے اہل جنت. Like they are the most important ones in this scene. اور ہر شے ان کی خدمت کے لیے ہوگی، جیسے وہ اکواب موضوع، ویل پریزنٹڈ کپس، جہاں اہل جہنم کے لیے آبشار سے کھولتا ہوا پانی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے فرمایا قرینے سے رکھے ہوئے کپس. اب ان کپس میں کیا ہوگا یہ ہم ابھی امیجن ہی نہیں کر سکتے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، کشنز ہوں گے. مصفوفہ یہ لفظ سن کر مشکل لگتا ہے، اصل میں یہ صف سے ہے، ان ارو، یعنی کشن جو اہل جنت کے آرام کے لیے ہیں. اور ان کشنز کے سجاؤ کا بھی علیحدہ سے اہتمام ہے. یہ نفیس طبیعت کے لوگ جو دنیا میں برائیوں سے دور رہتے تھے، ان کے نظارے، ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کو پیش کیے جانے والے کپس، ہر شے میں نفاست کا بہت اہتمام ہے. اہل جہنم کے لیے کھانے میں کیا تھا؟ دری، کانٹے دار پودے، اور ان کے بیٹھنے تک کے لیے بھی کشنز کا اہتمام ہے تاکہ انہیں ہلکی سی بھی تکلیف نہ ہو. سوچو کھانے میں کیا ہوگا، اسے مینشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَزَرَبِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین بچھے ہوئے. اب قالین جو ہیں بچھے ہی ہوتے ہیں، ان کو مبثوث کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا جاتا ہے یہ کنایہ ہے عن الکسرہ، یعنی جگہ جگہ طرح طرح کے خوبصورت کارپیٹس دور دور تک بچھے ہوں گے تاکہ اہل جنت جہاں بھی جائیں رائل اور شاہی فیل کریں. یہ قالین ایسے ظاہر کیے گئے ہیں فرشن جمیلتن کثیرتن منتشرتن، یعنی جو جنت میں جگہ جگہ فرش کی طرح کثرت سے بکھرے، کثرت سے بچھے ہوں گے. اب یہ جنت کا ایک حصہ ہے جو اس مقام پر بیان ہوا ہے. جنت بہت وسیع اور عریض ہے. جیسے آپ کو ایک مقام پر دور جاتی ہوئی روڈ بتاتی ہے کہ سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے.
اسی طرح یہ بچھے ہوئے قالین ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ جنت بہت وسیع و عریض ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ نوٹ کریں کہ جنت کے بیان میں بار بار فی کا لفظ استعمال ہوا، جیسے فی جنت عالیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، فیہا عین جاریہ، فیہا سرور مرفوع، یعنی اس جنت میں اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے۔ جیسے آپ کسی بچے کو کہیں فلاں پارک میں آپ لے جائیں اور اس لے جانے سے پہلے آپ کہیں کہ اس میں یہ والی رائڈز ہیں اور اس میں بہت سے دوست بھی ملیں گے آپ کو اور اس میں گفٹس بھی ہیں بچوں کے لیے اور اس میں کھانے کی چیزیں بھی ہیں۔ اٹس لائک اے ویری اسٹرانگ اٹریکشن اینڈ انویٹیشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انویٹیشن ہے کہ آؤ اور ایسی جنتوں کے لیے کوشش کرو۔ اور جنت کی ہر ڈسکرپشن کے بعد جو قرآن میں آئی ہے یہ حدیث قدسی ضرور دہرا لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، قال اللہ عز وجل اعدت لعبادی الصالحین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اسپیشلی تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رات، وہ جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور جو کبھی کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور جو کبھی کسی انسان کے دل پہ اس کا گمان بھی نہ گزرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی آپ دیکھیں بہترین ترغیب دی ہے، ترغیب یعنی شوق دلایا کہ اس کی خواہش کرو۔ اسی کے مقابل آپ دیکھیں شروع کی آیات میں ترغیب بھی بہت اسٹرانگ ہے، کوئی نہیں جانا چاہے گا ایسی جگہ جہاں شدید گرم آگ ہو، کھولتا ہوا پانی ہو پینے کے لیے اور کانٹے دار پودے ہوں حلق سے گزارنے کے لیے۔ یہ ایسے ہے کہ حدیث، حلتا کا حدیث یعنی خبر تمہیں دے دی دونوں طرح کے حالات کی۔ ناؤ اٹس ڈیپینڈ آن یو، آج تم کس طرف چہرہ کس طرف رخ کرتے ہو وہی ڈیسائیڈ کرے گا تمہارا آخرت کا حال۔ وجوہ یومئذ خاشیہ یا پھر وجوہ یومئذ ناعمہ، the choice is yours۔ تو یہاں پہ اس صورت کا فرسٹ پارٹ ختم ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ حدیث یوم الغاشیہ، یوم الغاشیہ کی خبر۔ بعض لوگوں پہ خوف چھا جائے گا اور بعض پہ نعمتیں۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ہوں گے جو اس حدیث پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ ہوں گے جو اس کا انکار ہی کر دیں گے۔ ایمان والوں کا ایمان تو ان الفاظ سے بڑھتا ہے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، ہمیں اسی راستے پر اور محنت کرنی ہے تاکہ یوم الغاشیہ کے روز ہم اہل نعیم میں سے ہوں۔ جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں وہ وہی ہوں گے جو آخرت کے منکر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اس کی قدرت کا، اس کی طاقت کا، کہ وہ ایسا دن نہیں لا سکتا۔ اگلی آیات میں بالخصوص ایسے لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے، اور بالعموم وہ آیات سب کے لیے ہیں۔ ان آیات میں بہت ہی مضبوط دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت کے حوالے سے کہ وہ یوم الغاشیہ کو لازماً لا کھڑا کرے گا، اس کے لیے یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ آپ اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے قبل کہ یوم الغاشیہ چھا جائے، اپنی آنکھوں پہ چھائے غفلت کے پردے اٹھاؤ اور ذرا غور کرو، ذرا دیکھو کائنات کے نظارے، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قوت کا بیان ہے، اس کے لیے یوم الغاشیہ لانا کیا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ینظرون، کیا یہ منکرین کیسے انکار کر سکتے ہیں یوم الغاشیہ کو قبول کرنے سے؟ کیا وہ دیکھتے نہیں؟ بصرہ کا لفظ عربی میں دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن نظر کا لفظ جو ہے دیکھنے کے ساتھ ساتھ غور کرنے، تدبر کرنے، کسی چیز کے بارے میں سوچنے کے معنی میں بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افلا ینظرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ کسے؟ الی الابل، اونٹ کو۔ نظرہ کا لفظ جب الا کے ساتھ آتا ہے تو کسی معین خاص شے پر فوکس کرنے کے معنی رکھتے ہیں۔ افلا ینظرون الی الابل، کیا وہ غور نہیں کرتے اونٹ کی طرف؟ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف، وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 مخلوقات پہ غور کرنے کا کہا ہے، اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین۔ اور ساتھ ہی ہر آیت میں آپ کو کیفا کا لفظ نظر آئے گا۔ کیفا جو ہے یہ کیفیت بتا رہا ہے، یعنی اونٹ پہ کس زاویے سے غور کیا جائے، کس اینگل سے غور کیا جائے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ غور نہیں کرتے اونٹ کی طرف؟ کس زاویے سے، کس اینگل سے غور کریں؟ اس کی خلقت پہ، کیا ہی زبردست تخلیق کیا گیا وہ۔ اسی طرح وَإِلَى السَّمَاءِ، اور یہ غور نہیں کرتے، یعنی انہیں غور کرنا چاہیے آسمان پہ، کس اینگل سے، کس زاویے سے؟
کیف رفعت کیسے اسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ اور یہ غور نہیں کرتے پہاڑوں پر، کس اینگل سے غور کریں پہاڑوں پر، کیف نصبت کیسے انہیں گاڑ دیا گیا، نصب کر دیا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف غور نہیں کرتے، کیف سطحت کیسے اسے بچھا دیا گیا۔ یہ آیات ایسے ہیں جیسے انگلی رکھ کر بتا دیا گیا ہو کہ اس پر غور کرو اور اس زاویے سے اس اینگل سے غور کرو، تمہیں یوم الغاشیہ کی حقیقت پر خود ہی یقین آ جائے گا، تمہاری آنکھوں پہ چھائے پردے ہٹ جائیں۔ پہلی مخلوق جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا وہ اونٹ ہے۔ اب اتنے سارے چرند پرند میں سے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ہی کیوں چنا؟ گھوڑا یا ہاتھی یا زرافہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ یہ کلام قرآن عربی ہے۔ اس کلام کے پہلے مخاطبین عرب تھے جو اونٹ کو بہت استعمال کرتے تھے اور اس سے بہت رغبت بھی رکھتے تھے، اپنی شاعری میں بھی اونٹوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک اور وجہ بھی ہے، اونٹ واقعی میں اپنی خلقت کے اعتبار سے ایک عجوبہ ہے۔ آج سائنس اور خاص کر جیوگرافی پڑھاتے ہوئے اونٹ کو ایز اے کیس اسٹڈی لازماً پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی تخلیق میں ایسی ایسی نشانیاں ہیں کہ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ جانور خود ہی اپنے ماحول سے اس قدر اڈاپٹ کر گیا۔ جیسے کچھ مثالیں دیکھیں، اس کی آئی لیشز یعنی اس کی پلکیں بہت لمبی ہوتی ہیں تاکہ ریت اس کی آنکھوں کو تنگ نہ کرے، اور صحرا میں سینڈ اسٹارم میں بھی یہ چلتا رہتا ہے۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہوتی ہیں، اس کا پیٹ جو ہے زمین سے فاصلے پر ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صحرائی زمین کی حدت اسے جھلسا نہ دے۔ اس کے پاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ ریت میں دھستے نہیں ہیں، اور کئی گنا وزن بھی اپنے اوپر بیلنس کر کے یہ چل پاتا ہے۔ اس کے ہونٹ سخت ہوتے ہیں، مجبوری میں یہ کانٹے دار پودے بھی کھا کر صبر شکر کر لیتے ہیں۔ اس کی ناک یعنی اس کے جو نوسٹرلز ہوتے ہیں بہت ہی باریک ہوتے ہیں، ریت ان کے اندر نہ گھس سکے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے گرم زمین پہ بیٹھنے کے لیے ایسے نی پیڈز دیے ہیں کہ یہ گرم زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور جھلستا نہیں ہے۔ لمبی گردن کے باعث اونچے اونچے پتے بھی کھا لیتے ہیں۔ پھر اس کو پسینہ بہت کم آتا ہے، اس لیے اس کی آسمو ریگولیشن بہت اچھی ہے، شدید سردی اور شدید گرمی میں بھی آرام سے گزارا کر لیتے ہیں، یعنی 50 ڈگری سیلسیس تک کی گرمی یہ برداشت کر لیتے ہیں۔ اور صحرا میں چونکہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے تو -29 ڈگری تک کی سردی بھی برداشت کر جاتے ہیں۔ سب جانتے ہیں یہ اپنی کوہان اپنی ہمپ میں فیٹس جمع کر لیتے ہیں، پانی نہیں جمع کرتا، اصل میں فیٹس جمع کرتا ہے۔ لیکن کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جانور ایک وقت میں 15 گیلن تک پانی پی سکتا ہے۔ کوئی اور جانور اتنا پانی پیے تو اسی وقت مر جائے۔ اسی طرح یہ جانور عجیب ہے کہ یہ 10 سے 15 دن بغیر پانی کے گزارا بھی کر لیتا ہے۔ باقی کوئی جانور پانی کے بغیر اتنے دن گزارا نہیں کر سکتا۔ دودھ دینا اور گوشت دینا یہ سب تو ظاہری اوصاف ہیں، اس کے اندرونی اوصاف بھی ایسے ہی باکمال ہیں، وہ زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی۔ صحرا میں رہنے والے شخص کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ 21ویں صدی میں بھی ثابت ہوگا کہ اونٹ خلقت کے اعتبار سے ایک عجوبہ ہے اور یہ ایجوکیشن لیول تک پڑھایا جائے گا۔ ھذا کلام اللہ لا شک فیہ۔ یہ واقعی میں ایک عجوبہ اینیمل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف غور کرنے کا فرمایا، کیف رفعت اس کی بلندی کو غور کرو۔ آپ دیکھیں آسمان کی وسعت نہیں، اس کی بلندی کی طرف اشارہ دیا۔ زمین پہ کھڑے انسان کے لیے آسمان کی بلندی بھی عجیب ہے۔ آسمان پہ سورج ہو تو زمین روشن ہو جاتی ہے، اور اگر سورج چلا جائے تو زمین پہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ رات چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسی بلندی کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، تیز ہوائیں آتی ہیں، اسی بلندی پہ بادل چھا جاتے ہیں، بارش برستی ہے اور زمین کا نظام چلتا رہتا ہے۔ کیا یہ مربوط اور یہ مضبوط نظام خود بخود چل رہا ہے؟ سورج خود ہی روز اپنے فکس ٹائم پر طلوع ہو جاتا ہے اور اپنے فکس ٹائم پر غروب ہو جاتا ہے۔ کوئی تو قوت ہے جو اس نظام کو پوری حکمت سے چلا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ غور کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں پر ان کو چاہیے غور کریں کیسے یہ نصب کیے گئے۔ نصب کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایسی شے جو باہر کم ہو اور اندر زیادہ ہو تاکہ وہ ٹکی رہے۔ سورۃ النبأ میں اسی کو وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا پہاڑوں کو میخوں کی طرح کہا گیا۔ اب صحرا میں رہتے کسی شخص کو کیسے معلوم ہوا کہ پہاڑ زمین میں نصب ہے؟ آج سائنٹسٹ پہاڑوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے آئس برگ کی مثال دیتے ہیں کہ وہ پانی سے جتنا اوپر ہوتا ہے 10 سے 15 گنا زیادہ نیچے ہوتا ہے۔ 5000 میٹر، 6000، 8000 میٹر سے زیادہ کی بلندی کے پہاڑ، سوچیں زمین میں کتنے گہرے نصب ہو گئے۔ کیا شدید قوت ہے جس نے ان پہاڑوں کو نصب کیا۔
وداؤٹ فورس کوئی کام پاسبل ہے ہی نہیں. ایک مکھی اڑانے کے لیے بھی انسان کو اپنے ہاتھ کی قوت استعمال کرنی پڑتی ہے. یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ خود بخود کیسے نصب ہوگی؟ یہ القوی کی طاقت ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے ان پہاڑوں کو نصب کرنے کا؟ تاکہ زمین ہلتی نہ رہے، تھمی رہے. جب زمین تھمی رہے گی وہ گرو کرے گی، اس پہ زندگی پاسبل ہوگی. اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین پہ غور کریں کیا زبردست بچھائی گئی ہے. زمین کی سطح کی بات ہو تو اس میں نا بہت سے لینڈ فارمز ہیں، بہت ورائٹی کے. یہ زیادہ تر جغرافی میں پڑھائے جاتے ہیں. تو اس میں بہت رنگا رنگی ہے زمین میں. کہیں برفیلے علاقے ہیں، کہیں والکینوز ہیں، کہیں خوبصورت وادیاں ہیں، نہریں ہیں، کہیں آئی لینڈز ہیں، کہیں بالکل صحرائی علاقے ہیں. ہر علاقے کے اپنے پودے ہیں اور اپنے خاص جانور ہیں، اپنا ہواؤں کا نظام ہے، موسموں کی تبدیلی کا نظام عجیب ہے. دنیا میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 4 سے 5 موسم ہوتے ہیں، اور ایسے بھی جو سارا سال سرد ہی رہتے ہیں یا سارا سال گرم ہی رہتے ہیں. جو علاقے سارا سال سرد رہتے ہیں وہاں گرمیوں کے موسم میں بھی 0 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے. سو گرم ترین علاقے بھی ہیں اس کے مقابل، اور ایسے علاقے بھی جو حسن میں، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے. سو کوئی بھی لاجیکل اور نیوٹرل انسان یہ مان ہی نہیں سکتا کہ یہ نظام خود ہی بن گیا اور خود ہی حکیمانہ انداز سے چلا جا رہا ہے. سو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے خلقت کی بات کی، ایک مخلوق کی، اونٹ کی، پھر آسمان کی بلندی کی، خاص کر جس سے کہہ لیں کہ دن اور رات کا اور بارش کا، موسموں کی تبدیلی کا نظام چلتا ہے. پھر پہاڑوں کے نصب ہونے کی تاکہ زمین ہلتی نہ رہے، اور پھر زمین پہ موجود طرح طرح کی لینڈ فارمز کی، یعنی ایسا مضبوط نظام اس نے بنا دیا ہے کہ انسان سمیت تمام مخلوقات اس پہ آسانی رہ سکتے ہیں. جیسے قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا زمین کو ہم نے پوری پڑ جانے والی نہیں بنایا؟ احیان و امواتا، زندوں کو بھی پوری پڑ جاتی ہے، ہر طرح کی مخلوق اس پہ رہ لیتی ہے، اور مردہ کو بھی پوری پڑ جاتی ہے، مردہ مخلوقات کو بھی ڈھانپ لیتی ہے. سو افلا ینظرون، کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ یہ مضبوط اور مربوط نظام جس نے بنایا، کیا وہ یوم الغاشیہ نہیں لا سکتا؟ سو جب یوم الغاشیہ برحق ہے اور اس کے دلائل بھی 4 سو موجود ہیں، فذکر، تو پھر آپ پورے اعتماد کے ساتھ تذکیر کرتے رہیں، بار بار ریمائنڈ کرواتے رہیں. کس کو؟ مفعول یہاں مینشن نہیں ہے، یعنی اوپن ہے، عام لوگ، تمام لوگوں کو دین پہنچاتے رہیں، ریمائنڈ کراتے رہیں. اور یہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر. یہاں سے دعوت و تبلیغ کا سفر شروع ہوا، اور آخری الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکیر کے ہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور جن پہ تمہاری ملکیت ہو ان سے حسن سلوک کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امت کی ذمہ داری ہے دعوت و تبلیغ کی، اپنے علم کے ذریعے تبلیغ کرنا. جو سیکھو دوسروں کو بھی سکھاؤ، لیکن بہترین تبلیغ عمل سے ہوتی ہے. اگر تذکیر کرنے والے کا اپنا عمل ایسا ہے کہ وہ یوم الغاشیہ سے بے خوف ہے، لوگوں پر کیا اثر ہوگا اس کا؟ فذکر انما انت مذکر، آپ صرف تذکیر کرنے والے ہیں، یعنی اس سے اوپر کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ رسپانسبلٹی کی حد ہے، صرف لوگوں تک پہنچا دینا، انہیں ریمائنڈ کراتے ہی رہنا. جب انسان کوئی ایفرٹ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی دیکھنا چاہتا ہے. اگر نتیجہ نظر نہ آئے تو فرسٹریٹ ہونے لگتا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں. مسیطر بمعنی مسلط ہوتا ہے، یعنی کسی پر زبردستی کرنا، اور یہ مسیطر بمعنی سلط بھی ہوتا ہے، کسی پر سلطان ہونا، اتھارٹی ہونا. کسی کے ایمان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. جیسے سب سے زیادہ تو انسان کی خواہش ہوتی ہے اپنوں کو ایمان کی طرف دیکھنا، یہ باعث راحت ہوتا ہے، مگر لازمی نہیں کہ آپ کی تذکیر ان پر فوراً اثر بھی کر جائے. ان آپ ان پہ کوئی کنٹرول بھی نہیں رکھتے. تذکیر کرنے والا صرف ریمائنڈ کرا سکتا ہے، ہدایت کو انسٹال نہیں کر سکتا کسی میں، چاہے کوئی بہت اپنا ہی ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یقیناً آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت ہی کرتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہیے، یا پھر اللہ جسے خود پسند کرے. تو تذکیر کرنے والے کا کام صرف ریمائنڈ کراتے رہنا ہے. انما انت مذکر، باقی کسی کے بدلنے یا نہ بدلنے کی ذمہ داری مذکر پہ نہیں ہے.
اور نہ ہی اسے پھر دل برداشتہ ہونا چاہیے، نہ ہی کسی پر زبردستی کرنی چاہیے، اپنا فرض محبت اور خلوص سے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تولا وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا۔ الا جو ہے یہ عربی میں حرف استثناء ہوتا ہے، اور استثناء کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہاں یہ جو استثناء اسے کہتے ہیں استثناء المنقطع، یعنی آسان الفاظ میں الا بمعنی لیکن ہے، ٹھیک ہے، اور تولا کا معنی ہوتا ہے منہ موڑنا، دور ہونا، اعراض کرنا، ٹو ٹرن اوے، اور کفرہ کا معنی ہوتا ہے چھپا دینا، دبا لینا، رات کو بھی جیسے کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر شے کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ یہی لفظ عربی میں کسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے، بیج کو دبا دیتا ہے۔ سو جو شخص تذکیر سے تولا اختیار کرے، یوم الغاشیہ کا یعنی یوم قیامہ کا جہاں بھی ذکر ہو خود کو دور کر لے، اس سے منہ موڑے، اور کفرہ یعنی نظائر قدرت، زبردست دلائل آخرت کے، مگر وہ کفر کرے، ان کی حقیقت کو اپنے اندر ہی دبا لے، جیسے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہے مگر پھر بھی اس کی قدرت کا انکار ہی کرتا رہے۔ یہ ایسے جیسے اس نے دنیا میں اپنے گرد شیلڈ بنا لی، جب نصیحت کی جائے تو منہ موڑ لے، اور جب اندر سے آواز اٹھے اس کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھ کر تو اس آواز کو بھی اپنے اندر دبا لے اور کفر کرتا رہے۔ لیکن آخر یہ شیلڈ ختم ہو ہی جانی ہے، واپس تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، سو ایسے کو اللہ تعالیٰ خود عذاب دے گا۔ یہ آیت بہت ہی سخت سٹیٹمنٹ ہے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، سو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے عذاب کے لفظ کا مینشن بھی کیا، اسے کہتے ہیں مفعول مطلق، یہ شدت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ سو فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ، اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، دا عذاب، دا پنشمنٹ، اور اس العذاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے الاکبر کی پنشمنٹ، الاکبر کی صفت دی ہے، یعنی العذاب الاکبر، دا بگیسٹ پاسبل پنشمنٹ۔ اور پھر یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ عذاب الاکبر کس زاویے سے اکبر ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی ہر طرح سے اکبر ہوگا، ذلت میں، مشقت میں، تکلیف میں۔ سو فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، سو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو العذاب دے گا جو ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے اکبر ہی ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یقیناً ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ ایاب کہتے ہیں الرجوع إلى المكان الذي صدر عنه، جہاں سے آپ نکلے تھے وہیں پہنچ جانا، ٹو ریٹرن ویئر یو ایکچولی بلانگ۔ سو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، ایسے مقام پر پہنچ جانا ہے جو انسان کا اصل ہے۔ انسان کا اصل تعلق دنیا سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یقیناً ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، ثم، اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے، اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، یقیناً ہم پر واجب ہے، لازم ہے ان کا حساب۔ الینا اور علینا یہ دونوں جو ہیں یہ جار مجرور مقدم ہے، سو ان کے ساتھ اونلی یعنی صرف اور صرف کا معنی خود بخود اٹیچ ہو جاتا ہے اختصاص کا ایفیکٹ دینے کے لیے۔ سو انسان آپ دیکھیں کرپشن کر کے دنیا کے جس بھی ملک میں چلا جائے، مرنے کے بعد اس کا ریٹرن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ ثم، اس سے بھی بڑھ کر ان کا حساب بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہی لینا، اور حساب کے بعد کیا ہوگا وہ اس صورت کے شروع میں ہی بیان ہو گیا، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ تو یہاں پر یہ صورت ختم ہوئی۔ ایک آخری چیز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صورت الغاشیہ یوم الغاشیہ کی خبر سے شروع ہوئی تھی، یعنی اس دن بعض چہرے ہوں گے جو خشیت میں ہوں گے، خوف میں ہوں گے، اور بعض چہرے خوش اور مسرور ہوں گے۔ یہ اس صورت کا پہلا حصہ تھا۔ اس کے بعد صورت کا زیادہ فوکس ان لوگوں پر ہے جو اس حدیث کو آج جھٹلا رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا افلا ینظرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، یعنی منکرین یوم الغاشیہ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ قدرت کے نظارے دیکھتے نہیں؟ قدرت کے نظارے اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی تخلیق کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی نظام بنانا اور اس کو چلانا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، کہ آپ تذکیر کا عمل جاری رکھیں، اپنا فرض نبھاتے رہیں۔ تو یہاں آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، آپ ان پر کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے۔ ان کون ہیں؟ جو یوم الغاشیہ کا انکار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے فرمایا
انکار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خود العذاب الاکبر دے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ خود اسے عذاب دے گا، یعنی آپ کا کام صرف تبلیغ پر ختم ہو جاتا ہے، انکار کرنے والے کو انکار کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے، وہ خود اسے پنش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، کن کا؟ جو حدیث یوم الغاشیہ کو مذاق سمجھتے ہیں۔ ثم ان علینا حسابہم، یعنی ان انکار کرنے والوں کا حساب بھی صرف اور صرف ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو حقیقتاً سب کا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے، اور سب کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خاص کر ان لوگوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو کہ حدیث یوم الغاشیہ کا انکار کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں فرسٹ پارٹ کے بعد سے آخر تک منکرین پر ہی یہ پوری کی پوری صورت فوکس کر رہی ہے، تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ تو بہت ہی خوبصورت اور تھاٹ پرووکنگ صورت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہتے وہ کام کریں جو ہمیں آخرت میں فائدہ دیں۔ اللہ کرے کہ ہم قیامت کے دن یوم الغاشیہ کے دن ان لوگوں میں سے ہوں جو وجوہ یومئذ ناعمہ میں سے ہیں، نہ کہ ان لوگوں میں سے جو کہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ میں سے ہوں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔